السلام علیکم ایٹ کلاس بیٹا، میں امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے گھر والے سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی خوبصورت انداز سے گزار رہے ہوں گے، نیکیاں کر رہے ہوں گے، ہر ایک کی جو ہے وہ بات مان رہے ہوں گے، بڑوں کا احترام، والدین کی عزت، ان کی جو ہے وہ فرما برداری کر رہے ہوں گے، اور رمضان کے روزے بھی رکھ رہے ہوں گے، تلاوت قرآن پاک، ذکر و اذکار بھی کر رہے ہوں گے، اور مزید انشاءاللہ آپ جو ہے وہ اور بھی کریں گے۔ دوسرا بیٹا، میں یہ بھی بات کہنی تھی آپ سے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا ایک میسیج آیا ہوگا اسکول کی طرف سے اپریل ٹیسٹ کے حوالے سے، جو ہم نے اپریل کے مہینے میں سلیبس جو ہے وہ کور کرنا تھا، یعنی کہ پہلا اور دوسرا چیپٹر ہمارا مکمل ہے، ابھی مشقیں سوالات بھی جو ہمارا سبق چل رہا ہے، یہ بھی جو جب ہم کمپلیٹ کریں گے لاسٹ تک تو یہ بھی آپ کو پیپر کے اندر آئے گا سارا سلیبس، ٹھیک ہے۔ پہلا اور دوسرا چیپٹر کمپلیٹ اپریل ٹیسٹ کے اندر آئے گا، تو آپ اپنی تیاری رکھیں بھرپور، جیسا میں نے کل بھی کہا تھا کہ آپ اپنا پچھلا ورق کا مطلب کیا تھا کہ آپ جو ہے اس کی ریویژن کر لیں، اس کو یاد کر لیں، اس کے اندر جو گرامر والی چیزیں ہیں وہ مرکب عدیدہ کا قاعدہ تھا، آگے بھی اس کے اندر بھی ایک قاعدہ آ رہا ہے، وہ بھی آپ کریں، اس کے مشقی سوالات کریں، اردو سے عربی کریں، عربی سے اردو کریں، اور اس طرح جو ہے وہ اور بھی جو چیزیں ہیں اس کے اندر جو ہے وہ بھی یاد کریں، تاکہ جو ہے وہ آپ کا اپریل ٹیسٹ جو ہے بہت ہی احسن طریقے سے ہو۔ آج کا ہمارا سبق یہاں سے ہے، آج کی ڈیٹ ہے 27 اپریل 2021 بروز منگر۔ قال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ بک کے پیج نمبر 16 پہ 16 پہ ہے۔ تدریب الاول ہم نے پچھلے سبق میں کر لی تھی، میں امید کرتا ہوں وہ آپ نے کام جو ہے وہ اپنی نیٹ کاپی کے اوپر کیا ہوگا۔ آج تدریب الثانی ہے، دوسری مشق ہے اختر الاجابۃ الصحیحۃ من الاجابات المتعددۃ الآتیہ، کہتے ہیں درج ذیل جوابات میں سے درست جواب چنیں، یعنی کہ ایم سی کیوز ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جوابات آ رہے ہیں، ان میں سے درست جواب کو آپ نے چننا ہے۔ نمبر 1 ہے الشہر الذی یجب علی الناس صومہ، وہ مہینہ جس کا روزہ رکھنا لوگوں پر فرض ہے، وہ کون سا مہینہ ہے؟ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ جو ہمارا حال میں چل رہا ہے۔ نمبر 2 ہے تبدأ السنۃ الہجریۃ بشہر، ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے کس مہینے میں؟ محرم کے مہینے میں، محرم کے مہینے میں ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے۔ نمبر 3 ہے یتم الحج فی شہر ذی الحجہ، جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حج ختم ہوتا ہے کس مہینے میں؟ ذی الحجہ کے مہینے میں۔ نمبر 4 فی شہر ربیع الاول، ربیع اول کے مہینے میں ولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ نمبر 5 ہے اکبر تجمع للمسلمین فی مناسبۃ الحج، فی مناسبۃ مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے حج کے مہینے میں، ٹھیک ہے، حج کے موقع کے اوپر جو ہے وہ مسلمانوں کا جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اجتماع ہوتا ہے حج کے موقع پر۔ اب تدریب السادس ہے ہماری، تدریب ثالث تیسری تدریب ہے، سادس نہیں تیسری تدریب ہے ہاتی اسئلتی للاجوبۃ التالیہ۔ عموماً آپ نے سنا ہوگا کہ سوالات کے جواب بنائیں، لیکن یہاں پر الٹ ہے، یہ بھی آ سکتا ہے، کہتے ہیں درج ذیل جوابات کے سوالات بنائیں، یہ جواب ہیں ان کی مناسبت سے آپ نے سوال بنانا ہے، یعنی آپ کو سوال بنانے کا طریقہ بتائیں گے اس تدریب میں کہ آپ نے کس طرح سوال بنانے، یہ جواب ہو تو اس کا سوال کس طرح بن سکتا ہے۔ تو یہ جواب تھا تبدأ السنۃ الہجریۃ بشہر المحرم، ہجری سال ماہ محرم سے شروع ہوتا ہے، تو اس کا جواب سوال کیسے بنے گا؟ فی ای شہر بدأ السنۃ الہجریہ، کس مہینے میں ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے، یہ اس کا سوال بنے گا، ٹھیک ہو گیا۔ ایسے ہے جواب نمبر 2 اول من استخدم التاریخ الہجری الخلیفۃ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے پہلے جس نے ہجری سال کا استعمال کیا وہ خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس کا جو ہے وہ سوال کیسے بنے گا؟ سوال یہ بنے گا من استخدم التاریخ الہجریہ اولا، سب سے پہلے ہجری سال کا استعمال کس نے کیا، یہ اس کا سوال بنے گا من استخدم التاریخ الہجریہ اولا۔ اب جواب نمبر 3 ہے
یحتفل المسلمون بعید الفطر المبارک فی اول یوم فی شہر شوال، مسلمان ماہ شوال کے پہلے دن عید الفطر مناتے ہیں۔ اس کا جواب کیا بنے گا؟ اس کا جواب سوال کیا بنے گا؟ اس کا جو جواب کے اندر سوال ہے، یہ شروع میں آپ متا لگا دیں گے، متا یحتفل المسلمون بعید الفطر المبارک، اتنا سوال بنے گا کہ مسلمان عید الفطر کب مناتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ آگے ہے جواب نمبر 4، فی شہر ذی الحجۃ یحج المسلمون الی بیت اللہ الحرام، ذی الحجہ کے مہینے میں مسلمان اللہ کے محترم گھر کا حج کرتے ہیں۔ تو اس کا سوال کیا بنے گا؟ فی ای شہر یحج المسلمون الی بیت اللہ الحرام، مسلمان کس مہینے میں بیت اللہ کا حج کرتے ہیں؟ یہ اس کا سوال بنے گا۔ نمبر 5 جواب ہے تعطل الدوائر الحکومیۃ فی بلاد الاسلامیہ، اسلامی ممالک میں سرکاری ادارے بند ہوتے ہیں۔ تو اس کا جو ہے وہ سوال بنے گا این تعطل الدوائر الحکومیہ، سرکاری دفاتر کہاں بند رہتے ہیں، کب بند رہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ یا کہاں، یہ بنے گا سرکاری دفاتر کہاں بند رہتے ہیں، تو وہ اسلامی ممالک میں سرکاری ادارے بند ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کا جواب، تو یہ تھا ہمارے جوابات کے سوالات۔ اس کے بعد جملہ استفہامیہ ہے، یہ بھی ایک گرامر کا قاعدہ، جیسے مرکبی عددی ہم نے پڑھا تھا، اس کا قاعدہ پڑھا تھا، ایسے ہی جملہ استفہامیہ کا وہ کہتے ہیں کہ جملہ حروف استفہامیہ کیا ہیں، تو وہ پھر ان کی بعد میں امثلہ، پہلے ہم اس کا قاعدہ پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 ہے ادوات الاستفہام ہی الحمزۃ وہل ومن وما وماذا وای ایۃ وان وایانا وکم وکیف وبعض الظروف مثل متی این واینا، کہتے ہیں حروف استفہامیہ یہ حروف ہیں، حروف استفہامیہ، حروف استفہام یہ حروف ہیں۔ ٹھیک ہے، کون کون سے؟ حمزہ، حل، من، ما، ماذا، ایون، ایتن، انا، ایانا، کم، کیفا، اور کچھ جو ہے وہ اسم ظرف ہیں، وہ کون سے ہیں؟ مثل، متا اور اینا، یہ اس میں جو ہے وہ ظرف ہیں۔ تو کتنے حروف استفہام ہوئے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اور 11 حروف استفہام ہیں، اور 2 ہے اس میں ظرف ہوں گے۔ تو یہ آپ نے اسی طرح زبانی یاد کرنے ہیں۔ سوال اصل کیا ہے؟ حروف استفہام کتنے ہیں، ان کی تعداد بتائیں۔ ٹھیک ہو گیا، وہ آپ نے لکھنے بھی ہے، پھر ان کی تعداد بھی بتانے کہ یہ 11 حروف ہیں، اور جو ہے وہ یہ والے ہیں۔ نمبر 2 قاعدہ ہے ما وکم وکیف ومتی واینا تصلح للدخول علی الاسم المفرد، ما، کم، کیفا، متا اور اینا اسم واحد پر جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں۔ یہ جو اسم ما ہے، کم ہے، کیفا ہے، متا ہے، ٹھیک ہے، ما، کم، کیفا، متا اور اینا یہ جو ہے وہ کہتے ہیں اسم واحد پر داخل ہوتے ہیں۔ نمبر 3 ہے حمزہ، حل، ماذا، کیفا، متا، اینا تدخل علی الجملتین الاسمیۃ والفعلیۃ، حمزہ، حل، ماذا، کیفا، متا اور اینا جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ دونوں پر داخل ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ پہ بھی داخل ہوتے ہیں اور جملہ فعلیہ پہ بھی جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں۔ نمبر 4 قاعدہ ہے ایٌ ایتن تلازمان الاضافۃ، ایٌ اور ایتن دونوں کے لیے اضافت ضروری ہے، یعنی دونوں مضاف واقعہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، ایٌ اور ایتن سارے اسی کے متعلق ہیں، یہ جو حروف ہیں انہی کے متعلق یہ حروف کہاں کہاں داخل ہوتے ہیں۔ نمبر 5 کم تقبل الاضافۃ الی غیرها فتخرج من الاضافۃ عما عن الاستفہام، کم دوسرے اس کے ظرف اضافت قبول کرتا ہے، دوسرے اسم کی ظرف اضافت قبول کرتا ہے۔ جو کم جو ہے یہ والا کہتے ہیں کہ دوسرے اسم کی طرف اضافت قبول کرتا ہے، پس اس طرح اضافت کی وجہ سے سوالیہ معنی جو ہے وہ دیتا ہے۔ نمبر 6 ہے
تدخل الحمزۃ الی الجملتین المثبتۃ والمنفیۃ فتکون لها الصدارۃ علی النفی۔ حمزہ مثبت اور منفی دونوں جملوں پر داخل ہوتا ہے۔ حمزہ یہ والا جو حمزہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ کہاں پر داخل ہوتا ہے؟ حمزہ جو ہے وہ مثبت اور منفی دونوں جملوں پر داخل ہوتا ہے، مثبت جملہ بھی ہو یا منفی جملہ بھی ہو ان میں داخل، لیکن زیادہ تر یہ منفی جملے پر جب منفی جملے کے شروع میں آتا ہے۔ مثبت بھی جو ہے وہ داخل ہوتا ہے لیکن زیادہ تر جو ہے وہ منفی جملوں کے شروع میں یہ حمزہ آتا ہے۔ یہ 6 قاعدہ ہو گیا۔ 7 نمبر قاعدہ ہمارا ہے کل الادوات فیما عدا الحمزۃ وهل وکیف وقد قد یسبقها حرف الجر، تمام حروف سوائے حمزہ، حل اور کیفہ کے، ان تینوں کے علاوہ کبھی کبھی ان سے پہلے جر جو ہے وہ آتا ہے، کبھی کبھی ان سے پہلے جو ہے وہ پہلے حروف جر آتا ہے۔ تمام حروف سوائے حمزہ، کیفہ، حل کے کبھی کبھی ان سے پہلے حرف جر آتا ہے۔ ان کے علاوہ باقی کون سے حروف ہیں؟ یہ والے جو باقی حروف ہیں یہ جو ہے وہ ان تینوں کے علاوہ باقی جو ہے وہ ہر حروف سے پہلے کہتے ہیں وہ حرف جر آتا ہے، حروف جر آتا ہے۔ نمبر 8 قاعدہ حل و حمزہ حرفان و بقیۃ الادوات الاسماء، حل حمزہ دونوں حروف ہیں، باقی ادوات استفہام اسماء ہیں۔ حل اور حمزہ کہتے ہیں یہ دونوں حروف ہیں، باقی جو ہے وہ ادوات استفہام ہیں۔ تو یہ تھا حروف استفہام کا جو ہے وہ قاعدہ جو آپ کے سامنے میں نے پڑھا ہے۔ یہ 8 قاعدے ان کو جو ہے وہ آپ نے اسی طرح اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور کاپی کا بھی اوپر بھی لکھنا ہے، کاپی پہ بھی لکھنا ہے۔ اس طرح یہ جو ہم نے تدریب الثانی پڑھی ہے اور ثالث پڑھی ہے، تدریب الثانی تو بک پر حل ہونی ہے اور ثالث جو ہے سوالات یہ آپ نے کاپی کے اوپر بھی آپ نے لکھنے ہیں، کاپی پہ بھی لکھنے ہیں آپ نے۔ اب جملہ استفہامیہ کہتے ہیں اس کی امثلہ کہاں کہاں داخل ہو رہے ہیں۔ انتم آ گیا انتم، حمزہ آ گیا، یہ والا حمزہ، یہاں پر ایانا آ گیا، یہاں پر حل آ گیا، یہاں پر ما حروف استفہام، یہاں پر ماذا، یہاں پر ای آ گیا، یہاں پر کم، یہاں پر متا اور یہاں پر انا، یہ سارے استفہام حروف استفہام یہ اس کی امثلہ ہے جو یہاں ایسے داخل ہوتی ہیں جملوں کے اندر، ٹھیک ہے، جملوں کے اندر ایسے یہ داخل ہوتی ہیں۔ تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ تدریب الثالث اور یہ جملہ استفہامیہ یہ مکمل طور پر جو ہے وہ آپ نے اپنی کاپی کے اوپر لکھنے ہیں، اور تدریب جو ہے وہ تدریب الثانی جو ہے وہ دوسری مشق جو MCQ جو بک پر حل کر کے آپ نے آج کے مکمل سبق کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے ورڈ کو بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے آج کا ورڈ، اس کو بہت ہی جو ہے وہ ایسے طریقے سے لکھیں گے اور یاد بھی کریں گے۔ بقیہ ہمارا سبق رہ گیا وہ انشاءاللہ کل کے سبق میں کچھ ہو جائے گا اور کچھ جو ہے وہ شاید کل ہی ہمارا کمپلیٹ ہو جائے، تو آپ نے چاہے وہ اس کے ساتھ ہمارا سلیبس کمپلیٹ ہو جائے گا اپریل کا، تو آپ تیاری کریں اپنے اپریل ٹیسٹ کی اور اپنی کاپیوں کو کمپلیٹ کریں، وہ انشاءاللہ عن قریب ہم منگوا کر جو ہے وہ آپ کی کاپیاں بھی چیک کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔